ریکارڈنگ میں بس ٹھیک. ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رابطہ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ ساتھ عوامی نمائندے جو عوام کی خدمت میں مصروف ہیں. آج ہمارے ساتھ کینٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد کے وائس چیئرمین اور ان کے ہمراہ کم عمر کینٹونمنٹ بورڈ ممبر تشریف فرمائے اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے سینئر تجزیہ نگار صحافی اور قلم کار. میں سب سے پہلے تو آپ تینوں کو ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی سامعین، جیسا کہ آپ کو میں نے ذکر کیا کہ رابطہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین کینٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد جناب فواد علی، جو کہ سیکریٹری اطلاعات ہزارہ ڈویژن رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس وقت ان کے پاس جو عوامی عہدہ وائس چیئرمین ایبٹ آباد کینٹونمنٹ بورڈ کے، ان کے ہمراہ تشریف فرمائے ملک طیب اوان، جو کہ کم عمر ترین کینٹ بورڈ ممبر ہیں پورے پاکستان کی تاریخ میں. ان کے ہمراہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سینئر تجزیہ نگار ماہر سی پیک اور اقتصادی امور سید کمال حسین شاہ. سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں گا اپنے جو ہمارے آج کے مہمان ہیں فواد علی صاحب، جو کہ وائس چیئرمین ہیں. ان سے میں پوچھنا چاہوں گا مختصراً ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کب ہوئے مختصراً، اور کب آپ کو یہ عہدہ ملا اور اس کے بعد آپ کی ترجیحات کیا تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ریڈیو پاکستان 101 کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور مجھے پبلک سے بات کرنے کے لیے ایک میڈیم فراہم کیا تاکہ لوگوں تک ہم اپنا پیغام پہنچا سکیں. جو الیکشن تھا وہ ہوا 12 سپٹمبر 2021 کو. اس کے بعد جو وائس چیئرمین کا الیکشن تھا وہ ہوا 2 فروری 2022 کو الیکشن ہوا. ترجیحات تو لازمی بات ہے ہمیشہ کسی بھی عوامی نمائندے کی ہوتی ہیں، وہ عوام کے لیے ہوتی ہیں کہ عوام کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر سکیں. کیونکہ آپ کوئی بھی عوامی نمائندہ بھیجتے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں بھیجتے ہیں، چاہے اسے تحصیل میئر بنا کے بھیجتے ہیں، چاہے اسے کینٹ بورڈ کا بناتے ہیں، اس کی پبلک کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آسان سے آسان کی جائیں. کینٹ بورڈ میں آنے کے بعد ہم نے کوشش کی کہ کیونکہ پبلک کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، کیونکہ عوامی نمائندہ جو ہوتا ہے وہ عوام کے مسائل کو زیادہ باریک بینی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود ان گلی محلوں کا رہائشی ہوتا ہے، ان کو ان مسائل کا پتہ ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے، ہمارا جو دفتر ہے کینٹ بورڈ میں وہ عوام کے لیے کھلا ہوتا ہے. عوام آتے ہیں، اپنی بات لے کے آتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو عوام کے لیے آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لاز ہیں، اگر کسی کو لاز کی اس طرح عبور حاصل نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان لاز کا ان کو بتایا جائے اور کینٹ بورڈ کے ساتھ مل کے ان کے کام کو آسان سے آسان کیا جائے. فواد صاحب بہت شکریہ. بڑے جامع انداز میں آپ نے انتخابات سے لے کر جو آپ کی ذمہ داریاں جب آپ نے سنبھالی اپنی ترجیحات کا بھی آپ نے بتایا. ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ ایبٹ آباد میں کینٹونمنٹ بورڈ کی حدود کہاں تک ہیں، تاکہ جو سننے والے ہیں وہ بھی آپ کی
خدمات سے استفادہ کر سکیں؟ دیکھیں کنٹونمنٹ بورڈ کی جو حدود ہیں وہ آپ کے کاکول جو ہے وہاں تک جو دیہات ہیں وہاں کاکول کے وہاں سے شروع ہوتی ہیں، پھر آپ کے بازار میں آپ آ جائیں امپائر روڈ کے پاس یہ آپ کی حدود آتی ہیں. پھر اس طرح مختلف جگہوں پہ شیخ ٹیری سائڈ پہ پھر نڑیاں آ جاتی ہے آپ کی، پھر آپ کے ساتھ جو ہے مری روڈ ہے کالا پل سے تھوڑا سا آگے سے جو ہے وہ کنٹونمنٹ کی حدود ہے. یہ سارا جو علاقہ ہے یہ کینٹ میں آ جاتا ہے. اس میں کم از کم اس ٹائم پہ جو آبادی ہے وہ 1,20,000 سے 30,000 تک ہے تقریباً. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا ہے اکثر جہاں پر بھی کنٹونمنٹ بورڈ ہے وہاں پر بڑا صاف ستھرا علاقہ ہے، جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں بڑے طریقے کے ساتھ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کر کے بنائی گئی ہیں. عوام کے لیے تفریح گاہیں بھی ہیں، لائبریریاں بھی ہیں، اور جو بھی دفاتر ہیں بڑے صاف ستھرے اور کشادہ ماحول میں ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بتائیے گا کہ عوام کو کن شعبوں میں آپ کی خدمات درکار ہوتی ہیں؟ کینٹ بورڈ کیونکہ ایک میونسپل ادارہ ہے، میونسپل ادارے ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جو ڈیلی لائف میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کا عمل دخل یا ان کی جو لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ کینٹ بورڈ کے ساتھ، جیسے برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، میرج سرٹیفکیٹ ہے، جو صفائی ستھرائی کا انتظام ہے، یہ سارے جو کام ہے یہ کنٹونمنٹ کے ذمے ہوتے ہیں. جس میں گریو یارڈ آ گئی، آپ کے قبرستان آ گئے، آپ کی پارکس آ گئے، اسٹریٹ لائٹس ہو گئی، یہ سارے کام جو ہیں وہ کینٹ بورڈ کے ہوتے ہیں. اس میں بعض جگہوں پہ کیونکہ آپ خود آپ کے نوٹس میں ہے کہ کینٹ بورڈ ایکٹ ہوا جو ہے وہ اس طرح پلانڈ اس میں کنسٹرکشن نہیں ہوئی، نہ یہ اس طرح پلانڈ بنا آبادیاں بنتی گئیں، اس طرح چیزیں جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ابھی اسی میں رہ کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جائے. صحیح ہے. اچھا آپ سے سوالات کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایبٹ آباد شہر ظاہر ہے اس کی آبادی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں بھی ذکر کیا کہ اس طرح سے اس کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی. جو عمارتیں بن چکی ہیں اسی کو بہتر بنانا ہے. تو اکثر یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ جب کبھی بارشیں ہوئی ہیں تو پانی جو ہے وہ ایبٹ آباد شہر کے مختلف جو پوش علاقے ہیں ان میں پانی سڑکوں پر بھی آیا ہے، اور رہائشی علاقوں میں بھی وہ پانی کے اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو حالیہ دنوں میں جو بارشیں ہوئی ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی صورتحال وہ نہیں تھی. تو کیا اقدامات کیے گئے جس کی وجہ سے یہ جو پانی کا رکنا تھا یا پانی کا بہاؤ ہے وہ بہتر ہو گیا؟ اصل میں میرے خیال سے کینٹ بورڈ کا جو اسٹاف ہے، سینٹرل اسٹاف، وہ پہلے بھی کام کرتا رہا. اس بار یہ کہ اگر پچھلی بار جو نقصانات ہوئے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کینٹ بورڈ کی حدود ہے وہ ویلی ٹائپ آتی ہے، جو پانی ہے وہ ارد گرد کے جو وادیاں ہیں جو کینٹ بورڈ کی حدود میں نہیں ہے وہاں سے ان کینٹ بورڈ کی حدود میں شامل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے طغیانی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. جو نالے ہیں ان میں اس طرح صفائی ستھرائی کا جو انتظام ہے وہ نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اوپر سے پہاڑوں سے پانی آتا ہے اس میں کیونکہ گندگی کے جو چیزیں ہیں جیسے روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ شاپر وغیرہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس بار ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارا اسٹاف تھا جب بھی بارش ہوئی وہ صبح سحری تک ڈیوٹی کرتا رہا. ساتھ اس کے جو ایکسکیویٹر مشین تھی وہ جہاں پہ ہمیں ان کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہاں پہ طغیانی آنے کا سلسلہ بن سکتا ہے، وہاں پہ ہم نے ایکسکیویٹر مشین رکھی، اور جو اسٹاف تھا وہ صبح کم از کم 2-3 بجے تک وہ کام کرتا رہا. اس کے بعد پھر نئی شفٹ شروع ہو جاتی. اسی طرح سے انشاءاللہ اس طرح جو ہے وہ طغیانی نہیں آئی. پر یہ جو حل ہے یہ مستقل حل نہیں ہے، اس کی طرف ہمیں مستقل حل کی طرف جانا ہے. جو یہاں پہ صوبائی حکومت ہے اس کے ساتھ مل کے، وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے اس کا ایک بہتر حل نکالنا ہے تاکہ لوگوں کی جو پراپرٹیز ہیں، لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ سیو کی جا سکیں. یقیناً جی، جو اقدامات آپ نے جن کا ذکر کیا ہے اگر اس پر اسی طرح عمل درآمد ہوتا رہا تو لوگوں کی جان اور املاک کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جائے گا. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ملک طیب آوان جو کہ کم عمر ترین کینٹ بورڈ ممبر ہیں،
طیب آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی، اور جب آپ نے کینٹونمنٹ بورڈ کے ممبر کے طور پر آپ منتخب ہوئے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا، آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ FM 101 کا۔ جس ٹائم دیکھیں، جس ٹائم الیکشن ہوئے اس ٹائم میری ایج تھی 26 اور ناؤ آئی ایم 27۔ تو الیکشن میں کیونکہ میری اتنی ایج نہیں تھی، فرسٹ ٹائم الیکشن میں بھی آئے تھے، فرسٹ ٹائم اس طرح اتنا بڑی ذمہ داری بھی میرے اوپر آ گئی۔ تو جیسے مطلب جب بھی یہ ذمہ داری سنبھالی تو سب سے پہلے میرے مائنڈ میں یہ تھا، کیونکہ ہم محلے کے گلی کے مسئلے مسائل کو جانتے تھے، اس سے پہلے بھی سماجی کاموں میں کام کرتے رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں بہتر پتہ تھا جو ہمارے مسائل تھے، جن میں صاف ستھرائی ہو گیا اور باقی جتنے بھی اس طرح کے معاملات تھے ان میں ہم ہیلپ کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے لوگوں کو، اور ایز اے ممبر جہاں تک ہم سے ممکن ہوا عوام کے لیے ہم خدمت بھی ان کی کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا دفتر ہر وقت ان کے لیے، عوام کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ جب آئیں، جس مسئلے میں بھی آئیں، انشاءاللہ ہم ان کی ضرور ہیلپ کریں گے۔ اچھا، تو یہ آپ چونکہ خود جوان ہیں اور اس وقت ہمارے ملک میں جو نوجوانوں کی شرح وہ بہت زیادہ ہے، تو اس سے قبل جتنے بھی ظاہر انتخابات ہوئے وہ عمر رسیدہ لوگ انتخابات میں حصہ لیتے تھے اور وہ آگے آتے تھے اور وہ عوامی خدمت میں مصروف ہوتے تھے۔ آپ چونکہ خود نوجوان ہیں تو نوجوانوں کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں۔ ظاہر کینٹونمنٹ بورڈ کے جو علاقہ ہے اس میں اچھی تفریح گاہیں بھی موجود ہیں، لائبریری بھی موجود ہے، اچھی عمارتیں ہیں، تو کیا ایسی چیز ہونی چاہیے جس چیز کی کمی ہے وہ خود بطور نوجوان آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہو اور نوجوان اپنا وقت بڑے اچھے انداز میں مثبت سرگرمیوں میں وہ صرف کریں؟ جی دیکھیں، ہمارے جو اس میں کینٹ بورڈ میں ایک جو مین ہمارے جو جوانوں کے لیے ایک میں کہہ سکوں جو پرابلم ہے وہ ہمارے پلے گراؤنڈ کی کمی کا ہے۔ جس طرح مطلب پلے گراؤنڈز ہوں گے تو جوان زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے اور منشیات وغیرہ ان چیزوں سے دور رہیں گے اور اچھے کاموں میں اپنا ٹائم سرو کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے لاسٹ ایئر ایک پروگرام کیا تھا، لیڈی گارڈن میں سٹارٹ ہوا تھا سپرنگ گالا فیسٹیول کے حوالے سے، جو کہ ہمارا بہت اچھا فیسٹیول تھا، جس میں ہماری فیملیز بھی آئی، ہمارے جوان بھی آئے، اور اس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس میں حصہ بھی لیا، اور اس طرح کی ہم کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرامز جو ہم ان کا انعقاد کرتے رہیں گے تاکہ جوان اس میں بھرپور حصہ لے سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ جیسا کہ آپ کو میں نے ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار، اقتصادی امور، پاک چین اقتصادی راہداری ماہر اور ایبٹ پریس کلب کے سینئر ممبر سید کمال حسین شاہ تشریف فرمائے، تو آپ کی بڑی گہری نظر ہے اقتصادی امور پر، ترقیاتی امور پر، تو بطور یہ ظاہر ہے آپ بھی ان کی گفتگو سن رہے ہیں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، تو کینٹونمنٹ بورڈ میں آپ کا جو مشاہدہ ہے، آپ کے جو تجربات ہیں، ذرا ہمارے سننے والوں سے شیئر کیجیے گا۔ کون سے ایسی شعبے ہیں جن میں اگر مزید یہ کام کریں تو اس سے کینٹونمنٹ بورڈ کی جو کارکردگی ہے وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا، ایک تو مبارکباد دوں گا نوجوان جو ہیں اور ہمارے وائس چیئرمین صاحب ماشاء اللہ انہیں اپریشیٹ کروں گا ان کاموں کا۔ ایک تو چیز سب سے اچھی یہ ہے کہ ان کا دفتر ہر وقت کھلا رہتا ہے، ایک عوامی دفتر ہے، ایک عوامی چیز ہے، جب عوامی چیز وہاں پہ بیٹھی ہے تو وہ چیزیں بڑی بہتری، اور دوسرا ان کا ماشاء اللہ کوارڈینیشن بڑا اچھا ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے ادارے کینٹ بورڈ کو۔ جہاں تک کاموں کا تعلق ہے، انہوں نے خود بتایا مختلف چیزیں انہوں نے ایزی بنا دی ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کا مسائل ان کے لیے حل کرتے ہیں۔ کس طرح بہتر کی جائے اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ ان کا لازان پہلے بھی موجود جو اسپیشل جو ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں بہتری لائی جائے، اس میں پیچیدگی کے بجائے ایزی بنایا جائے، آن لائن سسٹم بنایا جائے، بنسبت یہ کہ یہ پورے پاکستان میں یہ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، انہیں آن لائن سسٹم کے تحت 5 مرلے گھر، 3 مرلے کے گھر کو ویلیوشن کا ایسا سسٹم بنایا جائے جس کے لوگوں کو ایزی ایکسیس بنایا جائے۔
باقی جہاں تک نظام دیکھیں کینٹ بورڈ کا بنسبت دوسری میونسپل کے علاقوں کی بنسبت یہ علاقہ بہترین علاقہ ہے. یہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز ملتی ہیں, صفائی کا انتظام اچھا ہے, بزنس لوگوں کا بڑا اچھا جا رہا ہے, کاروبار لوگوں کا بڑا اچھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو فیسلٹی دیتے ہیں, سہولت ہے. اوور آل تو یہ بہترین جگہ ہے, اور پاکستان میں آپ دیکھیں جتنے کنٹونمنٹ بورڈ ہیں وہ بہترین جگہ ہے اور وہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں. پر یہی ایک ٹیکس کا نظام کے لیے میری پرسنل رائے ہے کہ اس کے لیے کریں کیا نام ہے ویب سائٹ بنائیں, اور ساتھ ہی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے یا روڈ کا نظام اس میں تھوڑی سی بہتری لائی جائے, کیونکہ کینٹ میں جو روڈ کا جو نظام ہے یا جو گاڑیوں پارکنگ کی چیز ہے وہ بڑی کم ہے نا جی, تو وہ چلائی جائے. اور دوسرا کینٹ بورڈ کے اندر انہیں اپنی پبلک ٹرانسپورٹ شروع کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ یہاں پہ بڑے سویلائز لوگ, پورے پاکستان میں سویلائز ہے. میں تو ہر بندے کو سویلائز کہتا ہوں, جس کا شعور ہے وہ سویلائز ہو. لیکن کینٹ بورڈ کے اندر ایک انیشیٹو لینا چاہیے, جس طرح صوبوں میں بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ شروع, کینٹ بورڈ بھی ایک پبلک ٹرانسپورٹ شروع کریں, چھوٹی بسز لے لیں, وہ ان کے اندر, کیونکہ جب یہ ایسی ٹرانسپورٹ چلے گی, ایسی سہولت لوگوں کو ملے گی, اس کی وجہ سے جو پبلک ٹرانسپورٹ دیگر گاڑیوں کا رش, ایک تو شہر پہ رش کم ہوگا, آلودگی کم ہوگی, اور دوسرا لوگوں کو ایزی ایکسیس ملے گا. میرا وائس چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ ہے, اور آواز جہاں تک جا رہی ہے ان سے ریکویسٹ ہے, ہر کینٹ بورڈ میں اسپیشل ایبٹ آباد میں یہ بسیں یا کوئی ایسی چھوٹی ٹرانسپورٹ شروع کریں جو باعزت ہو, جس میں عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ ہو, چھوٹی گاڑیوں کا بند ہو, جو پورے شہر میں راؤنڈ چلیں, جس میں لوگوں کو ایزی ایکسیس ہو. تو یہ ایک میری ریکویسٹ ہے, یہ اس طرح کی چیز شروع کریں. اچھا شاہ صاحب, آپ کی اس گفتگو کے تناظر میں فواد صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے, ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماضی میں پنک بسز کا اجرا کیا گیا, بڑی اچھی سروسز تھی, بہت خوبصورت بسیں تھیں, آرام دہ, اور خصوصاً جو خواتین, ظاہر ہے ہمارے علاقے کی خواتین اس طرح سے اگر سفر کریں, وہ عام جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی بنسبت ایک بہت اچھی ان کو سہولت مہیا کی. تو وہ پنک بسز کا کیا ماجرا ہے, وہ کہاں چلی گئی, اور اگر ویسی سروس دوبارہ شروع کری جائے تو اس میں کیا مسائل کیا ہیں؟ اگر جو پنک بسز تھیں, لازم بات ہے ہماری خواتین کے لیے تھی, اس میں صوبائی حکومت زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ ان کو شروع کیا, ان کے لیے کیا پرابلم کریٹ ہوئے. میرے خیال سے ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم تھی, لازم بات ہے کچھ لوگوں کے جو یہاں پہ ہمارے چھوٹے ٹرانسپورٹر ان کا بزنس سے سفر ہوا, تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں سے. پھر آپ چیزیں شروع کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کر بھی رہے ہوتے ہیں, پھر جو پرابلم جو ہرڈل آتے ہیں پھر ان کو شاید جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ فیس نہیں کر پاتی. تو میرے خیال سے یہ جو منصوبہ تھا وہ اس طرح کامیاب نہیں رہا. باقی دوسری بات میں آپ سے جو پبلک ہے وہ سن رہی ہے, اس سے ہمارے ڈی جی صاحب بھی آئے تھے, ان کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی, ان کے سامنے میں ہم نے یہ بات رکھی کہ ہمیں آپ کی بھی سپرویژن کی ضرورت ہے, تاکہ ایبٹ آباد میں ابھی آبادیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور زمینیں نہیں بچی ہیں. اس کے لیے جو ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے وہ G+1 ہے, کائنڈلی ان کو G+2 کیا جائے. اس پہ ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ اس پہ زوننگ کی جائے گی. جو اساس علاقے ہیں وہاں پہ تو ان کو سائڈ بھی کیا جائے گا, باقی اور جو آبادیاں ہیں وہاں پہ جو ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے ان کو G+2 کیا جائے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی بورڈ میں اس کی قانون سازی ہو جائے گی, اور لوگوں کے لیے یہ ایک نئی جو اصلاحات ہیں وہ ہوں گی, اور لوگوں کے لیے میرے خیال سے ان کا جو یہاں پہ جو آبادی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے جو مکانات بن رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہتر آپشن آ جائے گی کہ یہاں پہ ایبٹ آباد میں G+2 کی جو بلڈنگ ہے ریزیڈینشیل میں وہ بن پائیں گی. اچھا فواد صاحب, یہ آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ میں اصلاحات کا ذکر کیا, ذرا اس کی بھی وضاحت کیجیے. اور یہ جو G+1 G+2 ہے, ایک عام سامع جو اس وقت ہمیں سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے, اس کے لیے بھی اس کی وضاحت کیجیے, یہ کیا ہے؟ اصل میں اس طرح کی جو ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے یہ بائی لاز پہلے کی موجودہ 1924 سے مطلب چیزیں چلی آ رہی ہیں. کنٹونمنٹ ایکٹ ہے, اس میں بائی لاز میں مختلف دور میں ترمیم ہوتی رہی ہے. جو رہائشی مکانات ہیں وہ کینٹ بورڈ میں G+1 سے یہ ہے کہ ایک بلڈنگ اس کے اوپر آپ صرف ایک منزل اور اوپر بنا سکتے ہیں. ابھی کیونکہ ایبٹ آباد کنٹونمنٹ بورڈ میں جو علاقے ہیں وہاں پہ رہائشی زمینیں اتنی رہی نہیں ہیں, ان کو ان مشکلات سے نپٹنے کے لیے ہم نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد میں جو اساس علاقے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے باقی زوننگ کی جائے اور G+2 کی اجازت دی جائے, تاکہ جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں.
صحیح. جی سامعین، پروگرام رابطہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیو سے. ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائے ان میں وائس چیئرمین کینٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد فواد علی صاحب، ان کے ہمراہ ملک طیب اوان جو کہ نوجوان ممبر ہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے سینئر صحافی تجزیہ نگار سید کمال حسین شاہ. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. کچھ کالرز نے بھی سوالات ہمیں بھیجے ہیں. عموماً ہم نے دیکھا ہے جیسا کہ ابھی بھی ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد نے حالیہ دنوں میں نکرا ایبٹ آباد صفائی مہم کا آغاز کیا، اور مختلف مقامات پر جو ہے ایبٹ آباد شہر جو کہ ایک خوبصورت شہر ہے، پوری دنیا میں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ مشہور ہے. میجر جیمز ایبٹ سے لے کر آج تک جنہوں نے بھی ایبٹ آباد کو دیکھا وہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکے. 1904 میں علامہ اقبال جب یہاں ایبٹ آباد میں آئے تو انہوں نے بھی اس کی خوبصورتی، اس کے شہر کو اپنی شاعری میں اس کا تذکرہ کیا. سربن کی پہاڑی کے حوالے سے خوبصورت نظم تحریر کی. تو ایبٹ آباد شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں ظاہر تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. کینٹونمنٹ بورڈ کا اس میں رول سب سے زیادہ ہے، چونکہ کینٹونمنٹ ایک ایسا علاقہ ہے جو ایک رول ماڈل ہے باقی آبادی کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایبٹ آباد کو خوبصورت شہر بنانے میں کینٹونمنٹ بورڈ کیا مزید اقدامات آگے مستقبل میں کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد جو مستقبل کے جو ان کے پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ مشینری جو ہے وہ اور خریدی جائے تاکہ جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. اس کے ساتھ ڈسپینسریز ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان کی تعداد کو بڑھایا جائے تاکہ عام پبلک جو ہے اس سے مستفید ہو سکے. قبرستان کے مسائل ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی لوگوں کو بہتر فیسلٹی پرووائڈ ہو سکے اور قبرستان جو ہے وہ ان کی تعداد بڑھائی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد میں ابھی آبادیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، زمینیں کم رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک دم سے چیزیں بہتر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. لازمی بات ہے قانون سازی ہے، اس کے لیے آپ کو اداروں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے پڑتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ جلد قابو پا لیا جائے گا. باقی ابھی وقتی طور پہ جو زمین تھی 3.5 کنال شیخ ٹیری کے مقام پہ وہ لوگوں کے لیے وقف کی گئی ہے. انشاءاللہ اس کے لیے جو 4 دیواری ہے، اس کے جو باؤنڈری وال لگانی ہے، اس میں ہمارے جو ممبرز ہیں انشاءاللہ مشترکہ فنڈ اس میں شیئر کریں گے اپنے اپنے وارڈ کا، تاکہ اس کام کو جلد سے جلد پایہ تکمیل پہنچایا جائے. انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. سب سے بڑے جو مسائل آ رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بہت زیادہ کم رہ گئی ہے اور سی لینڈ اتنی نہیں ہے موجودہ کینٹ بورڈ کے پاس جس سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسلٹیاں پرووائڈ کر سکیں. انشاءاللہ کچھ پروگرام جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے کینٹ بورڈ کا، ان کے ساتھ مل کے ہم لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل جی، یقیناً عوام کو جتنی زیادہ سہولیات دی جائیں گی، وہ جو ٹیکسز ان پر عائد کیے گئے ہیں وہ ٹیکسز بر وقت ادا کریں گے. اور ٹیکسز کا مقصد ہی یہ ہے کہ عوام اپنے لیے وہ سہولت حاصل کریں. جیسا کہ کمال شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ آن لائن اگر ایسا مؤثر نظام بنایا جائے تاکہ کینٹونمنٹ بورڈ کے جو ٹیکسز ہیں وہ بر وقت بآسانی عوام جو کینٹونمنٹ بورڈ کے رہائشی ہیں وہ ادا کر سکے. تو شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام ظاہر ہے جب ٹیکسز ادا کرتے ہیں تو کیا سہولیات ہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے جب عوام ٹیکس دیتا ہے تو وہ حقدار ہے، کیونکہ حکومت یا نظام عوام سے چلتا ہے. تو سب سے بہترین چیز ہے کہ عوام کو صفائی کا نظام، صاف پانی کا نظام، اس کے علاوہ سیوریج وہی صفائی کا، اس کے علاوہ روڈ کشادہ روڈ ہوں، بچوں کے لیے پلے گراؤنڈس ہو، ہیلتھ کی فیسلٹیاں بھی ہر علاقے میں ہونی چاہیے. کیونکہ ہیلتھ ایک ہمارے آپ دیکھیں ہمارا ایشو ہے، بڑے اسپتال تو یہاں موجود، لیکن ہر وارڈ میں یا ہر علاقے میں ایک چھوٹا ڈسپینسری ہونا چاہیے.
تو یہ بیسک نیڈس ہیں عوام کی لازمی ہونی چاہیے. اسکول تو آلریڈی موجود ہیں. اگر کینٹ بورڈ کا ایک بہت اچھا اسی طرح کے کبھی اور ہی ایک دو اسکول اور بنا لے, جس سے ایک بنایا بہت خوبصورتی سے اچھے انداز میں اسکول چل رہا ہے, اسکولوں کی مقدار زیادہ کی جائے, ایک اگر کینٹ بورڈ کالج اور بنا لے تو یہ چیزیں کبھی کر لیں تو اور لوگوں کو سہولت ملے گی اور لوگ زیادہ بینیفٹ لیں. اور ان اسکولوں اور ان چیزوں میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کینٹ بورڈ میں رہنے والے لوگوں کو چیزیں دی جائیں. باہر کے لوگوں کو آپ کو لیکن 70% کینٹ بورڈ کے لوگوں کو دیں, جس سے چیزیں بہتری ہوں گی. یہی کوشش ہے. اگر ان چیزوں پہ کوشش کریں, آلریڈی یہ بہت اچھا ہے, لیکن ان چیزوں پہ مزید یہ کام کریں تو بہتری کی طرف چلا جائے گا اور بہتر چیز ہوگی. جی صحیح. جی سامعین, پروگرام رابطہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کی اسٹوڈیو سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین کینٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد فواد علی صاحب. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں ملک طیب اوان اور سید کمال حسین شاہ. سوالات ہمارے پاس کالرز کے بھی آ رہے ہیں. ایک سوال پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں, جیسا کہ ابھی بھی گفتگو ہوئی ہے کہ یہ انہوں نے نام لکھا ہے بخت جمال. ان کا کہنا ہے کہ کمشنر اور ٹریفک پولیس آفیسر کو ابھی جگہ بتائی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوزوکی پولیس والوں کی ہے, اس لیے کوئی دوسری ٹرانسپورٹ یہاں پر کامیاب نہیں ہوتی ہے. تو اس میں کیا کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں, اس کے بارے میں تو صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر جواب دے سکتی ہے, کیونکہ جو پولیس کا ادارہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. کینٹ بورڈ کی تو جو جورسڈکشن ہے وہ صرف میونسپل کی حد تک آتی ہے. باقی لازمی بات ہے, خامیاں بھی ہیں, بہتریاں بھی ہیں. یہ معاشرہ ایسے ہی چل رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں بہتری آئے گی. صحیح. جی ایک سوال اور شامل کرتے ہیں, یہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہے, اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ نام انہوں نے نہیں بتایا, لیکن ان کا جو سوال ہے وہ جنرل صفائی کے حوالے سے. ظاہر کنٹونمنٹ بورڈ کے مختلف مقامات پر کوڑا دان تو رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو شہری ہیں وہ مناسب طریقے سے کوڑا کرکٹ جو ہے وہ کوڑا دانوں میں ڈالیں, لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے, مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینکا ہوتا ہے, یا اس کو جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ کوڑا دان تو خالی کر دیتے ہیں, لیکن جو نیچے پڑا ہوا کوڑا ہوتا ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں دیکھیں, تھوڑے سے ساری آبادی ہماری ہیں جو کینٹ میں رہتے ہیں یا میونسپل کے علاقوں میں رہتے ہیں, سارے ہمارے لوگ ہیں. جو سب سے بڑا جو ہمارے جو اسٹاف ہے ان کو جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کینٹ کی حدود میں جو ڈسٹ بن پڑے ہوتے ہیں اس میں جو میونسپل کے آبادی ہے وہ لوگ وہاں پہ لا کے کچرا پھینک دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے اوپر اوور لوڈ ہو جاتی ہیں چیزیں. اس کی وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں. کوشش کرتے رہتے ہیں گائے بگائے کہ ان کو انٹیمیٹ بھی کرتے ہیں, کبھی رکشے بھی پکڑتے ہیں, ان کو سمجھاتے بھی ہیں, پر امید ہے کہ جب ان کے علاقوں میں ان کے میونسپل جو ادارے ہیں وہ کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو پرابلم ہے یہ کم سے کم ہو جائے گی. باقی اسٹاف تو ہمارے پاس ہے, اس کے لیے جدید جو مشینری ہے وہ انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ خریدنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے, اس کے اوپر پلاننگ بھی ہو رہی ہے تاکہ صفائی کا انتظام بہتر سے بہتر کیا جا سکے. صحیح. اچھا, خاتون جنگی قاضیاں سے ان کا سوال ہے کہ جو صفائی کا نظام ہے وہ مؤثر نہیں ہے, نالیوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس کے بھی مسائل ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن جب اسٹریٹ لائٹس کے مسائل ہیں تو آپ کینٹ بورڈ کے آفس آئیں, وہاں پہ اپنی کمپلین کریں. انشاءاللہ ہم بھی بیٹھے ہیں, آپ کے وارڈ کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں, جس وارڈ سے آپ ہیں. ہماری تو بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو مسائل ہیں ان میں رہ کے لوگوں کو بہتر سے بہتر فیسلٹیاں پرووائڈ کی جائیں. آپ کینٹ آفس آئیں, ابھی کمپلین ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر کام کیا جائے گا. اچھا, کامران خان کاغان کالونی سے ان کا کہنا ہے کہ کاغان کالونی میں اسکول کالجز بنے ہوئے ہیں اور صبح اور دوپہر کو شہریوں کو وہاں سے جو ہے وہ گزرتے ہیں اور آنے میں بڑی دقت محسوس ہوتی ہے. اور اس حوالے سے کوئی قانون ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں جو ہے وہ اس طرح کے اسکول قائم نہیں ہو سکتے؟ کوئی ہے؟ دیکھیں, آپ یہ چیز دیکھیں, کینٹ بورڈ ایبٹ آباد جو ہے وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے,
جو آپ کے اسکول سیکٹر سے لوگ ریلیٹڈ ہیں، اسکول جو وہ کینٹ بورڈ میں ہی آتے ہیں. اگر آپ اسکولوں کے خلاف کیونکہ کچھ سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے، اس کے پاس یہ ہے اگر آپ اسکولوں کے خلاف ایکشن کریں گے تو دو پیروں پہ دیکھنا پڑتا ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بے روزگار ہو جائیں گے. آپ بچے کہاں جائیں گے؟ بچے آپ کے پھر لازمی بات ہے کبھی آپ کوئی زون بناتے ہیں، وہ آپ شہر سے باہر بناتے ہیں، آپ کے سامنے اے پی ایس کا واقعہ ہے، وہ پھر آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، سیکورٹی کے مسائل آپ کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہمیں خود ہی رہے کہ ان محدود حالات میں رہتے ہوئے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں بلکہ سب کے لیے اچھائی کا باعث بنیں. اچھا، اس میں ایک چیز آپ کی اجازت سے اضافہ کرنا چاہوں گا. ظاہر کینٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں بڑے اچھے پاکستان کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو یہاں کے رہائشیوں کو تو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ ان کے بچوں کو پاکستان کے صف اول کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ یہاں پر تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک پرامن علاقہ ہے اور اس میں ظاہر علاقہ چھوٹا ہے، تو ایک اگر آپ کو سہولت مل رہی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی بہت آپ کو پریشانی، اگر جگہ جگہ گاڑیاں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کے بچوں کے لیے اس پہ آپ کو تھوڑا سا تحمل برداشت سے کام لینا چاہیے. تو اس میں یہ یقیناً میری بات سے بھی مطمئن ہوں گے. ایک سوال ہمارے قریب یہ جنگی قاضیوں کے پاس میرا صاحبہ نے کی تھی کہ ان کی گلی میں جو راستہ ہے ان کے پڑوسی نے جب گھر بنایا تو اپنے گھر کی وہ جو سیڑھیاں ہیں وہ آدھی وہ جو سڑک ہے رابطہ سڑک اس تک پھیلا دی. تو آیا اس حوالے سے کوئی کینٹونمنٹ بورڈ ان کو کوئی ریلیف مہیا کر سکتا ہے؟ کہ اس کے لیے وہ اگر پوسٹ جو علاقے ہیں وہاں پہ کینٹ بورڈ کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں. احساس ذمہ داری ہم نے خود نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. باقی آپ کو کس بارے میں کوئی کمپلین ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بائی لاز کو وائلیٹ کیا ہے تو آپ کینٹ بورڈ آفس میں اپنی کمپلین لکھائیں، انشاءاللہ کینٹ بورڈ اس کے اوپر کارروائی کرے گا. اچھا فواد صاحب، آپ سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ دو مہمان اور بھی تشریف فرمائیں. تو میں شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ظاہر کینٹونمنٹ بورڈ کا علاقہ ہم نے دیکھا ہے صاف ستھرا علاقہ ہے، اس میں جو سہولیات تفریح گاہیں بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ قبرستان بھی ہے، اچھے تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں، ڈسپینسری بھی ہے اور صحت کے دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر مسائل بھی ہوتے ہیں. ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے عموماً ظاہر یہ جو کینٹونمنٹ پارک ہے اس کے جو اندر جو بچوں کے لیے جھولے ہیں ان کی حالت جو ہے وہ خستہ ہو چکی ہے. اس سے قبل بھی کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے اساس ذمہ داری ہم خود ہمیں کرنی چاہیے. بحیثیت قوم یہ ہمارے ایسٹس ہیں، ہمیں انہیں اپنا ایسٹ اپنا گھر تسلیم کرنا چاہیے. بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں جنہوں نے توڑے تو وہ ہم ہی لوگ ہیں. ہمارے بچے جاتے ہیں، ہمارے بڑے ان کے ساتھ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی چیزوں کی خود پروٹیکشن چاہیے. باقی کینٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے وہ پراپر دیکھیں. لوگ وہاں پر ٹیکس دے کے اندر جاتے ہیں، لوگ 20 روپے 10 روپے دے کے اندر، تو ان کی ذمہ داری ہے اسے پراپر چیک کریں، منتھلی یا ویکلی ریگولر چیک کریں. جہاں مینٹیننس کی ضرورت ہے اسے مینٹیننس پراپر کریں، تو لوگوں کی وہاں اندر حفاظت کا پراپر بندوبست کریں. جہاں تک دیکھا جائے کہ ان کے جو پارکس ہیں وہاں عمومی طور پہ سیکورٹی اچھی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں ویجیلنس کوئی غلط چیزیں عورتیں الگ بیٹھ سکتی ہیں، مرد الگ سکتی ہیں. جو آپ نے نشاندہی کی ہے اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں. کینٹ بورڈ کا بھی کام ہے کہ وہ بھی دیکھیں اور ہم خود کو بھی ان کی حفاظت کریں. تو یہ میوچل ون پوزیشن ہے. کبھی دونوں مل کے کام ہم کریں، ہم اپنا فرض انجام دیں یا اپنا دیں تو چیز بہتر طرف ہو سکتی. لیکن انہیں چاہیے ویکلی یا منتھلی لازمی وہاں پہ سروے کریں. ان کے ممبرز ہیں انہیں بھیجیں، ہر ممبرز کی ڈیوٹی ڈیوائڈ کریں. دیکھیں ممبر ہیں انہیں یوٹیلائز کریں نا، مختلف پارک انہیں بھیجیں، ان سے رپورٹس لیں بھائی کیا چیز ٹھیک تھی کیا نہیں. اس سے چیز اور بہتری آئے گی. یقیناً جی، بہت اچھا اس ضمن میں آپ نے اظہار خیال کیا کہ جو بھی سہولت کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر موجود ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے، اور ہر شہری کا فرض ہے کہ اس سہولت کی نہ صرف حفاظت کرے، اس سے استفادہ کرے، بلکہ اس کو اس کی اصل جو حالت ہے اس میں اس کو برقرار رکھنے میں متعلقہ محکمے کے ساتھ تعاون کرے. ہمارے ہی بچے جا کر وہاں پر کھیلتے ہیں تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے
جب وہ کھیل رہے ہوں اور وہ تفریح گاہوں میں موجود ہوں تو وہ جو بھی سہولت وہاں پر موجود ہے اس کو اس کی اصل حالت میں برقرار رکھا جائے۔ ایک سوال اس سے قبل جو کہ بخت جمال صاحب نے پوچھا تھا، ان کا سوال کا جو آدھا حصہ وہ شاید اس حوالے سے تھا کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں سوزوکی جو پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر عموماً سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، تو کنٹونمنٹ بورڈ اس حوالے سے کوئی معاونت کر سکتی ہے ٹریفک پولیس کے ساتھ، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کوئی ٹریفک مینجمنٹ کا نظام بنائے، جو جہاں پر سٹاپس ہیں وہاں پر اگر وہ روکیں تو زیادہ مناسب نہیں ہے؟ آیا وہ ہر جگہ جہاں پر جی چاہتا ہے وہ سڑک کے درمیان میں مین شاہراہ پر گاڑی روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیچھے آنے والے کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ گھر دوائے مل کے کام کرتی ہے، ان کی طرف سے ہمیں جو ریکمنڈیشن ملتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو عملی جمع بنائیں۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ احساس ذمہ داری کی بات ہے کہ جب تک ہم سب میں بشمول میرے احساس ذمہ داری نہیں ہوگی تو مشکلات تو آئیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی، ہم میں احساس ذمہ داری آئے گی، ہم اپنے ملک کو اون کریں گے، اپنی چیزوں کو اون کریں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ اچھا، آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ ظاہر موسمیاتی تبدیلیوں سے پوری دنیا کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، اور حالیہ دنوں میں جیسا کہ 13 جولائی 2021 کو جب بارشیں آئی تو اس سے ایبٹ آباد کے جو پوش علاقہ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوا، لوگوں کا جو قیمتی املاک کو بہت نقصان پہنچا۔ تو کیا آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے بطور عوامی نمائندے کے کہ ظاہر بارشیں ان کے آنے کا وقت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی جائے کہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی مینجمنٹ کی جائے، اور اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کے لیے کوئی ایک منصوبہ بندی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے، اور اسی طرح پہاڑیوں پر جو آباد کاری ہو رہی ہے، درخت کٹ رہے ہیں، تو اس سارے کے لیے کوئی ایک جامع منصوبہ بندی کنٹونمنٹ بورڈ کے بطور وائس چیئرمین آپ نے کوئی آپ کی اس میں ہے؟ دیکھیں، کینٹ بورڈ کے پاس بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو ڈفرینشیٹ کرنا بڑا لازمی ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کنٹونمنٹ بورڈ کی جو ڈسیشن میں آتی ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ ایک میونسپل ادارہ ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب میں نے چارج لیا تو میں نے اس ٹائم یہ بات کی تھی کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا ہے۔ وقتی طور پہ جو سیلاب تھا، کیونکہ ارد گرد کے جو علاقے ہیں ہمارے، وہاں سے پانی کنٹونمنٹ کی حدود میں داخل ہوتا ہے، ان پہ ان مشکلات پہ قابو پانے کے لیے ہم نے اپنے اسٹاف کو صبح 2 سے 3 بجے تک جن دنوں میں بارشیں ہوتی رہی ڈیوٹی پہ رکھا، ان کو ساتھ ایکسکیویٹر مشین دی وقتی طور پہ، تو ہم نے کوشش کی کم سے کم نقصان ہو، پر اس کے لیے ایک جامع پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو مل کے کام کرنا پڑے گا تاکہ اس کا ایک بہتر حل نکل سکے، اور آگے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ اس مشکل سے دوچار نہ ہو سکیں۔ بہت خوب جی، آخر میں شاہ صاحب آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ظاہر 2022 کا جو سیلاب آیا اس سے ہزارہ ڈویژن کے مختلف اضلاع بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ اس ضمن میں ظاہر فوج پاکستان، حکومت پاکستان اور جو انتظامیہ ہے ہزارہ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں، اور جو غیر سرکاری ادارے ہیں، سب نے، عوام نے مل کر جو ہے وہ جو لوگ متاثر ہوئے ان کی مدد کی، ان کی بحالی کا کام کیا۔ ایسے میں بطور صحافی، بطور سینئر تجزیہ نگار، آپ اپنا مشاہدہ بتائیے گا کہ کس طرح سے حکومت نے، افواج پاکستان نے عوام کی خدمت کی۔ سب سے پہلے جی میں خراج تحسین پیش کروں گا افواج پاکستان کو۔ جو افواج پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے پورے پاکستان کو متحد کرتی ہے، پورے پاکستان کو یونائٹ کرتی ہے، اور ان کا جو کام تھا یہ جہاں ہماری یہ بارڈروں کی حفاظت کرتی ہے، اس کی انہی کے ساتھ ہمارے ملک میں کوئی بھی مسائل ہے اس کے سب سے آگے فہرست میں کھڑے ہوتے ہیں،
اور یہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے، یہ ہمارا خون ہے، ہمارا ہم میں سے ہیں، اور ہمیں ہم پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے کہا کام کیسے، آپ دیکھ لیں جو ابھی سیلاب کوہستان کے علاقے میں، بڈگرام کے علاقے میں، مانسہرہ کے علاقے میں جو سیلاب ہے، افواج پاکستان کا جو کردار تھا نہایت اہم تھا۔ ہمارے ریسکیو میں ہمارے دیکھ لیں فوجی جوانوں نے دن رات ایک کر کے وہاں پہ ریسکیو کی، پھر ان علاقوں کی پروٹیکشن کی، اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ویژن تھا، جو چیزیں لے کے آگے گئے، آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر صاحب نے پوری دنیا سے جو قوم متحدہ کے یہاں پہ لوگ بھی آئے، ساری چیزیں خود بھی وزٹ کیا، ان لوگوں کے لیے کرنے کے لیے مختلف پروگرام کیے، بلوچستان کے لیے انہوں نے فنڈز رکھے، لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، لوگوں کو ٹریننگ کرا رہے ہیں، وہاں پہ پھر بیماریاں میڈیسن کا دیگر ایشو تھا وہ تمام کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ آپ جتنا متاثر ہوا، 60% پاکستان متاثر ہوا تھا، 60-70% افواج پاکستان کے تعاون سے گورنمنٹ پاکستان نے ایسا اقدام کیا، الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک ویژن تھا، ایک نظریہ تھا، انہوں نے کہا عام لوگوں کو سہولت دی، اور وہ سہولت دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں اس طرح وہ چیزیں جس طرح پہلے ملی ہیں وہ کم ہوتی ہوں، ان لوگوں کو فیسلٹی مل رہی ہیں، گھروں جن کے گھر گرے تھے انہیں پیسے دے لے ہیں، جن کے لیے جانور جن کے لیے ختم ہلاک ہو گئے انہیں بھی امداد کی جا رہی ہے۔ تو گورنمنت کوشش کر رہی ہے بہتری چل رہی ہے۔ اب جہاں تک یہ کہتے ہیں یہ چیزیں کیوں ہیں، اس میں کچھ ہمارا اپنا بھی حق ہے۔ بعض ہمارے علاقے خاص کر کے AP میں اور دیگر علاقے میں ہم لوگوں میں دریا کے درمیان میں بلڈنگیں بنا لی، ہم نے پانی کا رستہ بند کر لیا۔ تو اب یہ گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کا قصور ہے۔ ہم لوگوں نے پانی کا رستہ بند کیا تو بنا ہوا ہے۔ اگر یہی پانی کا رستہ اسی طرح کھلا چل رہا ہوتا تو کم نقصان تو ہوتا لیکن کم ہوتا۔ تو قدرتی آفات تھی، اور میں اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ کے ایک بڑا پازیٹیو افیکٹ، اور گورنمنٹ صوبوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ افواج پاکستان کے دیکھیں صوبوں کے ساتھ بھی، اور گورنمنٹ پاکستان جو صوبوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں جتنا متاثر ہو اس سے ہم نے بہت جلدی اس پہ قابو کر لیا جی ان چیزوں سے۔ جی سامعین، پروگرام رابطہ آپ سن رہے تھے ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیو سے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت وائس چیئرمین کینٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد فواد علی صاحب، ان کے ہمراہ ملک طیب بابان ممبر کین بورڈ، اور سینئر تجزیہ نگار ماہر CPEC امور سید کمال حسین شاہ تشریف فرما تھے۔ میں آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی محمد عون عثمان کو ساتھی انجینئر عید الزماں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پیشکش ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد۔ سب تو سر لائیو